بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول تک اللہ کی یہ پسندیدہ تسبیح پڑھو۔ دولت والا فرشتہ ہاتھوں کی لکیروں میں بے تحاشا دولت لکھ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے ایک انعام تسبیح ہے۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان اور پاکی بیان کرنے کو۔ تو آج جو تسبیح میں آپ سے شیئر کروں گی یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس تسبیح کو 12 ربیع الاول تک اگر آپ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اگر آپ مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو وہ بھی سونا بنے گی۔ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ پاک دنیا کی ہر چیز اپنے اس بندے کے لیے مسخر کر دیتا ہے۔ انسان، چرند پرند، حتیٰ کہ فرشتے بھی اس بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ اس کے ہر کام میں اس کی غیبی مدد کرتے ہیں۔ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کی دنیا اور آخرت رنگ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اور بتایا گیا ہے تسبیح اللہ تعالیٰ کے مقربین کا وظیفہ ہے۔ ہر تسبیح بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے روزی کی تنگی کی شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 100 بار پڑھو۔ وہ صاحب زندہ دل انسان تھے۔ زندہ دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور جو دل کی توجہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ انہوں نے دل کی توجہ سے یہ عمل شروع کیا، مگر ایک ہفتے بعد ان بزرگوں کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یہ وظیفہ بند کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ اب تو زمین کے خفیہ خزانے بھی نظر آنے لگے ہیں۔ تو ناظرین، جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں اور وہ خزانوں کا مالک بننے سے ڈرتے ہیں، کون سنبھالے، کون اتنی فکر اٹھائے، کون اتنا حساب دے، کون اتنے حقوق ادا کرے، انسان کی ضرورت تو کچھ مال سے پوری ہو جاتی ہے۔ اس سے زائد مال اس لیے ملتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ذریعے سے بڑے بڑے درجات حاصل کرے، اور اگر یہ نیت نہ ہو تو ضرورت سے زائد مال انسان کو مسلسل ڈستا رہتا ہے، ذلیل اور کمزور کرتا رہتا ہے، پاگل اور نااہل بنا دیتا ہے، بیماریوں اور مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ عرض یہ کر رہی تھی کہ تسبیح بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس کی توفیق عطا فرما دیں، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر بڑا احسان ہوتا ہے۔ تو آپ نے 12 ربیع الاول تک یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ اسے دولت مند بنا دیتا ہے۔ اس تسبیح کا صحیح وقت صبح فجر کی نماز سے شروع ہو کر مغرب کی نماز تک ہے۔ یہ تسبیح آپ نے 100 بار پڑھنی ہے۔ ربیع الاول کے اس پیارے رحمتوں برکتوں والے مہینے میں اول آخر درود پاک پڑھ کر درمیان میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ چھوٹی سی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ چھوٹی سی تسبیح ہے لیکن آپ کی بڑی بڑی پریشانیوں کے لیے کافی ہے، آپ کی تمام حاجتوں کے لیے کافی ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس تسبیح کی تاکید فرمائی کہ بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ کو ہمیشہ لازم پکڑنا۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی برکت سے تمام مخلوق کو روزی ملتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بڑے بالوں والا پرندہ لایا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ اس نے تسبیح چھوڑ دی، اس لیے پکڑا گیا۔ ناظرین، جو بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی تسبیحات پڑھتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں، آپ کے رزق میں کمی ہے، آپ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو آپ اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے اللہ کو یاد کریں اور یہ تسبیح لازمی پڑھا کریں۔ یہ تسبیح آپ اگر دل سے پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ مہینوں میں نہیں دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دوسروں کی محتاجی سے بچا لے گا۔ تو ابھی ربیع الاول کے مہینے میں اس تسبیح کو آپ لازمی پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا نصیب، آپ کی تقدیر اللہ پاک بدل دیں گے۔ اور اگر آپ ہزاروں کما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو لاکھوں دیں گے۔
تو انشاءاللہ آپ اس عمل کو لازمی پڑھیں، اس تسبیح کو لازمی پڑھیں، اور اسے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔